الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ایک ضروری بات آپ سے کر لیں، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ دیکھیے، اب کل اور پرسوں ہمارے جلوس ہیں، مرکزی جلوس ہیں۔ ہمیشہ ایک گزارش کرتے ہیں سب سے، یہ نہ سمجھیے گا کہ سامنے صرف یہی مجمع ہے، ہر جگہ پہنچ جاتی ہے بات، تو اب ہر جگہ جانتے ہیں آپ، یہ ہمارے میڈیا والے پہنچا ہی دیتے ہیں ہر جگہ بات، کہ ہمیں اپنے نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے نا، ہمارے اپنے نظم و ضبط کو۔ ہوتا ہی کہ جلوس میں جب ہمارے بچے جوان آتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں، کوئی ذرا سی بات ہوئی ایک دم جذباتی ہو گئی، یہ کر دو وہ کر دو فلاں کو، نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ جلوس ہمارا ہے، مجلس ہماری ہے، اپنے ہاتھ سے ہمیں کوئی چیز خراب نہیں کرنی ہے، یعنی نظم و ضبط اور ڈسپلن کو برقرار رکھنا ہے۔ کچھ ہو جائے گا دیکھا جائے گا، سب ساتھ ہے نا، پہلے بھی بھگتتے رہیں، نپٹتے رہیں سب چیزوں سے، پھر نپٹ لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات تھوڑی ہے۔ لیکن نظم و ضبط، ایک ڈسپلن، قوم اچھی لگتی ہے نا۔ آپ دیکھیے کربلا کی اب عزاداری دور تو نہیں ہے، سب ہوک کر کے آئے ہیں، آپ نے بھی دیکھی، آپ نہیں تو ابھی ٹی وی پہ دیکھ لیا کیجیے، کربلا آ رہا ہے چینل دیکھیے، کتنی منظم طریقے سے ان کی عزاداری ہوتی ہے نا، وہ لوگ جو کرتے ہیں، کوئی بے چینی، کوئی گھبراہٹ، کوئی ہبڑا دھبڑ، کوئی بھگا دھڑ، کچھ نہیں، آرام سے کر، لاکھوں کروڑوں آدمی کر رہا ہے عزاداری اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ ایسے آہستہ آہستہ یہ تربیت ہو جانی چاہیے، بچوں کو بھی سکھائیے کہ جب جلوس میں جائیں نظم و ضبط، ہر آدمی اسکاؤٹس، ہر آدمی دوسرے پہ نظر رکھے ہوئے کہ نہیں بھائی غلط کام نہیں کرو۔ ہماری ایک بہت بڑی خرابی جانتے ہیں کہ آ چکی، جو ایک المیہ ہے، ہماری یہاں خواتین جلوس میں ساتھ نہیں چلا کرتی تھیں۔ خواتین بس وہاں کھڑی ہوتی تھیں، زیارت کر لی، گھر چلے گئے، ختم، کو ان کا واجب تو نہیں ہے جلوس میں آنا، لیکن اب چند سالوں سے یہ عجیب و غریب کام ہو رہا ہے کہ شانہ بشانہ جا رہے ہیں جلوس میں۔ یہ عجیب سے، اچھا کچھ باتیں ایسی ہیں نا کہ ہماری بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں سے کر بھی نہیں سکتے، تو اب سوشل میڈیا پہ چلی جاتی، پھر صاحب کہتے مولانا نے ایسے کہہ دیا، مولانا نے ایسے، بھائی کہاں کہوں، کس سے کہوں، مجھے بتا تو دیجئے۔ یہ سمجھانے والی باتیں کہاں سمجھاؤ کہ بھئی ایسا نہیں کرو، منع کرو، خواتین کو روکو، تمہارا کام جلوس میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیا کام ہے آپ کا؟ جائیں زیارت کریں، گھر جائیں، ختم ہو گئی بات، وہاں سے جلوس میں چلے جانے، کوئی تک نہیں بنتا، نہیں، مخلوط مجمع نہیں، مخلوط نہیں چاہیے۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، جلوس میں امام زمانہ بھی آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، معصومین آتے ہیں، سب آتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کچھ تو خیال کرو، کچھ تو خوف کرو۔ چلی جا رہی ہیں سب، مردوں کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی ہیں، اور مرد بھی نہیں روک رہے ان کو، ان کے مرد کیسے ہیں جو لے کر آ جاتے ہیں، بھائی نہیں لاؤ بیچ میں، کیوں جلوس میں چل رہی ہے، مردوں کا جلوس ہے، ضروری ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے۔ تو خدا کے لیے پیغام جہاں تک پہنچ سکتا ہے پہنچائیے گا۔ بھائی میں تو بولا کرتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے، مگر میرا کام ہے سمجھانا، میں سمجھاتا ہوں، جو بات سمجھانے کی اچھی لگے یا بری لگے تو خدا کے لیے ان چیزوں کا خیال کریں، نہ کریں، ایسا نہ کریں اپنے جلوسوں کو جو آرگنائز۔ اور کراچی کا جلوس تو دنیا میں مشہور ہے بھائی، اس کو کیوں خراب کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے؟ اس کو سمجھائیں، بنائیں۔ اسکاؤٹس ہمارے، یقین جانیے کہ اگر اسکاؤٹس ہمارے نہ ہوں تو میں نے خود انتظامیہ کی باتیں سنی ہے کہ اگر آپ کے اسکاؤٹس نہ ہوں تو ہم یہ جلوس لے کے چل ہی نہیں سکتے آپ کا۔ یہ ہمارے اسکاؤٹس کا کمال ہے، اور ہمیشہ اسکاؤٹس کے لیے کہتا ہوں کہ چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا ہے نا تو آپ پابند ہیں اس کی ہدایت کے۔ اگر وہ کہہ دے کہ گاڑی یہاں نہیں کھڑی کرنی، نہیں کھڑی کرنی، آپ کون، کوئی نواب بن کے آگے، کوئی بادشاہ بن کے آگے کون ہو گئے جو آپ اس سے لڑنے کھڑے ہوئے اسکاؤٹس کے؟ نہیں میں یہاں کھڑے ہوئے، تو ترم کہاں ہو، کون ہو تم؟ وہ اسکاؤٹس کے بچے، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اسکاؤٹس کے ساتھ، اپنے اسکاؤٹس کے ساتھ تعاون کریں۔ جیسے وہ بیچارے انتظام کر رہے ہیں نا، بس آپ بڑے چیمپئن ہیں، ہم عزاداری کے چیمپئن، وہ کیا ہے بیچارہ؟ اگر آپ بڑے چیمپئن ہیں تو وہ بھی سب چھوڑ دیں انتظام، آپ کے ساتھ آ جائے نا، پھر کون کرے گا انتظام؟ تو کبھی چھوٹا بڑا نہیں سمجھتے کسی کو، یہ ہماری ایک بڑے غرور آ گیا لوگوں میں کہ میں بڑا عزادار، میں بڑا ماتمی۔ کیا مطلب ہے؟ کس کو کیا معلوم کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے؟ کسی کو کیا معلوم؟ وہ جانتے ان کی بارگاہ میں کس کا منصب کیا ہے۔ بھائی یہ باتیں چھوڑ دو، یہ خواہ کی ایموشنل بلیک میل کرنے والی باتیں کہ روب ڈالنے سب کے پر نہیں۔ اسکاؤٹس کے بچے
जवान बूढ़े जो भी है स्काउट्स, बूतराब स्काउट्स हों, अबुल हसन स्काउट्स हों, हैदरी स्काउट्स हों, हुसैनी स्काउट्स हों, अबुल कासिम स्काउट्स हों, ये सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं भाई। अल अब्बास और ये वो ज़ाहिर है कि अब एक तंजीम, एक स्काउट पूरे कराची को नहीं संभाल सकता, तो हर जगह अलग अलग स्काउट्स की तंजीमें, ज़ाहिर है मैं सबके नाम मुझे याद नहीं और आते भी नहीं, एकदम याद आ जाते मैं सबके नाम ले देता। मेरे बच्चे हैं भाई ये, मैं शुरू से, आप जानते हैं जो मुझे सुनने वाले, पहले दिन से, पहले साल से आपको यही बताता हूँ आखिरी मजलिस में या पहली मजलिस के, स्काउट्स के साथ पूरा ताउन करें। स्काउट्स के साथ ये जुलूस लेकर चलते हैं, ये हमारे फूल हैं, इनसे हमारी जीनत होती है, इनसे हमारी रौनक होती है। स्काउट्स के बच्चों से ना ये दुनिया में एक मैसेज जाता है कि एक मुनज़्ज़म जुलूस है। और देखो ये छोटे छोटे, एक छोटा सा बच्चा विसिल बजाता है, मुझे अच्छा लगता है कि उसके विसिल बजाने पे जुलूस चलता है, उसके विसिल बजाने पे लाखों आदमी रुक रहा है, लाखों आदमी चल रहा है यार। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा पैगाम सब जगह पहुंचेगा। अपने देखिए, मुझे कोई शौक़ नहीं है ना सोशल मीडिया का ना क्लिपें चलवाने का, लेकिन मेरे अपने बिरादरान से जो ये काम करें, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये वाला मैसेज शुरू का अगर मेरा चला सकते हो चला दें, क्योंकि कल और परसों का दिन है बड़ा अहम, और ये स्काउट्स तक भी पहुंच जाए, उनकी भी हौसला अफजाई होती है ना कि हाँ मेंबरों से हमारे लिए बात हो रही है, लोगों को समझाई जा रही है एक बात कि नहीं स्काउट्स के साथ ताउन करना है। परवरदिगार सबको सलामत रखे, तमाम अज़ादारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होता, जैसे हर साल हम कहते हैं कुछ नहीं होता, बेफिक्र रही। और अल्लाह ने कोई इम्तिहान रखा है आपके और मेरे नसीब में, भाई देंगे इम्तिहान, बात ख़त्म हो गई। खड़े हैं, पहले भी इम्तिहान दिए, फिर इम्तिहान देंगे, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। हमारी तारीख़ी इन इम्तिहानात से भरी हुई है। बस तमाम अज़ादारों की सेहत व सलामती के लिए, हिफ्ज़ व सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से एक सलवात इनायत फरमा दीजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह। एक बार और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ान मोहतरम, वही बात हो रही है हमारी कि हम अहले बैत के उस दर को लोगों के लिए तलाश कर रहे हैं। हमें तो मालूम है, लोगों के लिए तलाश कर रहे हैं कि वो कौन सा घर है जहाँ वो अल्लाह का नूर पाया जाता है। फ़ी बुयूति नज़र, ये वो घर है, उन घरों में ये नूर है जिनके हम तफसीर बयान करते चले जा रहे हैं। एक खुतबे का कुछ हिस्सा छोड़ दिया था क्योंकि वक्त मुकम्मल हो गया था, वहीं से बात को आगे लेकर चल रहे हैं। आप एक हदीस अक्सर सुनते हैं ना, मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा तो वो शहीद की मौत मरा। ये क्या है शहीद की मौत, अब बताना चाहते हैं आपको, लेकिन हम नहीं। खुतबे का हिस्सा किसके? मौलाए आरिफान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के। तवज्जो रखिएगा आप। एक चीज़ आज भी एक कुछ ना कुछ तोहफा आपको देकर जाएंगे, हमेशा काम आएगा, क्योंकि हमारी सुई भी अटक जाती है बाज़ जगह। जब भी ये हदीस पढ़ते थे एक चीज़ महसूस होती थी चुभन के भाई तफसीर क्या है इसकी, कैसे जो हुब्बे आले नबी में मरेगा वो शहीद होगा कैसे। अब आइए, कहते हैं जैसे है ना, बाज़ को बाज़ आयतें खुद ही तफसीर कर देती हैं। इसी तरह मासूमीन के कलाम में भी ये एजाज़ है, ये मोजिज़ा है कि एक मासूम का कलाम दूसरा मासूम उसकी तशरीह कर देता है, एक मासूम के कलाम से दूसरे मासूम के कलाम की तशरीह हो जाती है, समझ में आ जाती है। अब फरमाते 188वां खुतबा। अच्छा, नंबर पे गड़बड़ हो जाए तो माज़रत पहले बताता हूँ, क्योंकि नुस्खे अलग अलग हैं ना, कहीं ये खुतबा 190 नंबर है, कहीं 188 है। मुफ्ती जाफ़र साहब का नुस्खा जमा, नुस्खे से मुराद अलग अलग लिखा नहीं है, जमा जो किया है ना तरतीब में, क्योंकि कुरान तो नहीं है, लिहाजा तरतीब में 2-3 खुतबों का फ़र्क पड़ता है। फैज़ुल इस्लाम का है तो वहाँ 190 होगा, मुफ्ती जाफ़र साहब वाला है तो वहाँ 188 है, रईस जाफ़री साहब ने जमा किया तो वहाँ 186 नंबर होगा। हैं सारे खुतबे वही, समझ गए आप, आगे पीछे तरतीब, क्योंकि कुरान नहीं है, लिहाजा किसी ने पहले इस खुतबे को रखा, पहले उस खुतबे को रखा। जैसे अहादीस में होता है, कहीं कोई अहादीस पहले, कहीं कोई हदीस बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए परेशानी की ज़रूरत नहीं। फ़इन्नहु मम्मात मिनकुम अला फ़िराशिही व हुवा अला मारिफत हक़ रब्बिही व हक़ रसूलिही व अहले बैतिही माता शहीदा। अब मासूम ने, मौला ने वही बात की, ज़रा तफसील बता दी, इसके आगे भी तफसील है, वो भी बताते हैं आपको। फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, आयत का एक हिस्सा है, वो भी आपने, मौला ने अपने खुतबे में उस आयत के हिस्से को भी शामिल कर दिया। फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी
چاہے بستر پہ مر جائے، فَإِنَّهُ مَن مَّاتَ مِنْكُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فراش یعنی بستر، گھر میں بستر پہ تبھی موت مر جائے، تم میں سے کوئی بھی فَإِنَّهُ مَن مَّاتَ مِنْكُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، کوئی بھی تم میں سے فرش پہ مر جائے یعنی اپنے بستر پہ مر جائے، بیماری سے مر جائے، جیسے بھی مر جائے، وَهُوَ عَلَىٰ مَعْرِفَتِ حق ربہ وحق رسولہ وأہل بیتہ، اور وہ اس عالم میں مرا ہو کہ اللہ کی معرفت اس کے ساتھ ہو، رسول کی معرفت اس کے ساتھ ہو، اہل بیت کی معرفت، حق معرفت کا حق، یہ نہیں خالی ماننا نہیں، یہاں حق معرفت ہے، فرماتے وَهُوَ عَلَىٰ حق معرفت ربہ، اپنے رب کی معرفت کے حق کے ساتھ ہو، رسول کی معرفت کے حق رکھتا ہو، اہل بیت کی معرفت کا حق رکھتا ہو، پس کیا ہوگا؟ وہ ماتا شہیدن، جو بھی ایسی موت مر جائے چاہے بستر پہ مرے وہ شہید کی موت مرے گا، اور اس کا اجر کس پر ہے؟ وَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اس کو کیا اجر دینے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیا اجر وہ دینے والا ہے۔ کس چیز کا اضافہ ہوا؟ اس حدیث یوں سمجھیے کہ جیسے مولا کائنات نے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تشریح کر دی، تفسیر کر دی لوگوں کی، اس بات کا خیال رہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ حَقِّ رَبِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اللہ کی معرفت کا حق رکھتا ہو، جانتا ہو کہ حق کیا ہے، رسول کی معرفت کا حق جانتا ہو، مطلب یعنی نیت کا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ مرے گا تو صرف نیت کا نہیں، اس کو عمل کا ثواب ملے گا، اور یہ ایسا ثواب ہوگا، یہ نیت پر ایسا ثواب ہوگا اس کی جیسے تلوار سونت کر اللہ کی راہ میں قیام کر رہا ہے، جیسے تلوار کے ساتھ، اتنی سچی نیت ہے کہ جیسے تلوار کے ساتھ اللہ کی راہ میں قیام کر رہا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کیا مطلب ہے؟ اس معرفت کے ساتھ کیسے میں پہچانوں اہل بیت کا حق، کیسے میں پہچانوں اللہ کی معرفت کا حق، کیسے پہچانوں رسول کی معرفت کا حق؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، میں پہچان سکتا ہی نہیں، کیسے پہچان سکتا ہوں؟ کوئی کائنات میں دعویٰ کر سکتا ہے اللہ کو پہچاننے کا؟ آپ میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے پیغمبر کو پہچاننے کا؟ آپ میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے علی کو پہچاننے کا؟ جس نے دعویٰ کیا گمراہ ہو گیا۔ ایک اصول، ایک معیار دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا، جس نے علی کو پہچاننے کا دعویٰ کیا نا، ہلاک ہو گیا، گمراہ ہو گیا، پہچان گیا، کہتا ہے خدا ہے علی، گمراہ ہو گیا نا؟ نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ علی کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوائے میرے یا اللہ کے۔ تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ تو نے پہچان لیا؟ جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ پردے کے پیچھے کون ہے کون ہے، تجھے کیسے پتا؟ اللہ کا رسول فرما رہا ہے تم علی کو نہیں پہچان سکتے، اور اللہ کو بھی نہیں پہچان سکا کوئی میرے یا علی کے سوا، مجھے بھی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے، لہذا لفظ استعمال ہوا حق معرفت، یعنی اتنا پہچانو کہ حق ادا ہو جائے۔ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ میں علی کو پہچان گیا، لیکن وہاں تک چلے جاؤ جہاں تک تمہاری عقل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے خوب فضائل بیان کرو، جتنے فضائل پڑھ سکتے ہو پڑھو، خبردار وہاں مت جانا، وہاں یعنی حد بنا دی نا خود ہی۔ اب جب ہم ایسی بات کرتے ہیں کہتے لو بھائی حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، مولا کی فضائل کی حد ہے، یہی لاتے نا گھما پھرا کے مسئلہ، کوئی حد ہے؟ تو یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھو، فضائل میں حد سے آگے نہ بڑھو، بولو کہ فضائل کی حد کب ہے؟ گھما رہا ہے لوگوں کو خواہ میں، ادھر ادھر پریشان کر رہا ہے۔ او بھائی یہ کون کہہ رہا ہے مولا کے فضائل کی حد ہے؟ ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ مولا نے تمہاری حد بنا دی، اپنی حد سے آگے مت بڑھو، اپنی حد سے آگے نہیں بڑھو، تمہاری حدیں مولا کی حدیں کون جانتا ہے؟ مولا کی حد کوئی نہیں جانتا، اپنی حد سے آگے نہ بڑھو، اپنی حد سے آگے بڑھو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ غدیر خم ہے کیا؟
غدیر خم ایک سینٹر ہے، چوراہا ہے، چوک ہے، یہی ہے نا، تشریح کیے دے رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک مرکز ہے، سینٹر آف سٹی جس کو کہتے ہیں نا، صدر. ہر شہر میں صدر ہوتا ہے نا، وہ صدر آپ کہتے رہیں، غلط العام ہو گیا، لیکن لفظ کیا ہے؟ صدر، یعنی مرکز، سینہ. الم نشرح لکا صدرک، ہے نا، آپ کے سینے کو وہ کہتے ہیں، چاہ کے ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے وسعت قلبی عطا کی، ہے نا. رب اشرح لی صدری، صدر ہے، یہ دال ساکن ہے، صدر نہیں ہے. کیا ہے؟ صدر. یہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اس پہ میں نے بڑی ڈانٹ کھائی تھی اپنے ابا سے جب میں چھوٹا سا تھا، 50-55 سال پرانی بات کر رہا ہوں. صدر کر رہا تھا، وہ گھر پہ آ کے ڈانٹے بڑی، صدر کیا ہوتا ہے؟ وہ جب سے رٹا لگایا ہوا ہے، صدر یاد کر لیا میں نے. تو ایسے بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے کہ غلطیوں پہ اگر ٹوک دیا جائے تو یاد کر لیں گے، نہیں ٹوکیں گے تو بھیا وہ جیسے اور بیڑا غرق ہو رہا ہے زبان کا، اور ہوتا چلا جائے گا. اب تو میڈیا موجود ہے بیڑا غرق کرنے کے لیے زبان کا آپ کی، وہ خود ہی کیے جا رہا ہے، آپ کو ضرورت ہی کچھ نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا، لکھنے میں بھی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں، ایسی غلطیاں کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے جوانوں کو اکثر میں نے کہا بھائی جو تو نے لکھ کے بھیجا یہ ہجے نہیں ہے، وہ کیا کر رہے ہو؟ خدا کے بندے، معنی بدل گیا، اب کہاں تک ٹوکے جائیں؟ بس صبح سے شام تک الٹی سیدھی اردو لکھ کے آ رہی ہے. کیا کیا جائے، مجبوری. خیر جناب، تو بات ہم وہاں کر رہے ہیں کہ مرکز ہے نا، صدر ہے، اسی کو صدر کہتے ہیں. اسی لیے سینے کو کیا کہا گیا؟ صدر. ایسے ہی ہے نا، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے سینے کو، کیونکہ اسی سے پورا نظام کنٹرول یہ صدر کرتا ہے. کنٹرول کیا چیز کرتی ہے؟ صدر کرتا ہے. صدر یعنی یہ سسٹم ہمارا، پورے جسم کا ایک امام ہے، اس امام کا کیا نام ہے؟ صدر. امام کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ یہ تاریخی واقعہ ہے، تاریخی. کس کا؟ حشام بن حکم، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا. اچھا، ایک گزارش کریں آپ سے کہ اب اگر آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے، دیکھیے مومنین پیچھے آنا شروع ہو گئے، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. قریب بیٹھیں گے، جگہ ہو جائے گی تو دروازے پہ بیٹھیں، وہ اندر آ جائیں گے. جزاک اللہ. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے گا. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد آل محمد پر. اب بات واضح ہوئی، آسان ہوئی بات کہ صدر یعنی مرکز. تو وہ حشام بن حکم، جوان 19-20 سال کے، امام نے 2 آدمیوں کو مناظرے کی اجازت دی تھی بس. ایک اپنے شاگرد مومن طاق جن کا نام ہے نعمان ابن ثابت، اور ایک حشام کو. باقی سب کو منع کر رکھا تھا، خبردار مذہبی بحث نہ کرنا. ایک بڑا اہم پیغام دینا چاہ رہے ہیں آج کی مجلس میں، خبردار مذہبی بحث نہ کرنا، مذہبی بحث میں نہ الجھنا، کسی سے مناظرہ نہ کرنا. تو جو 4-5 آپ کے شاگرد تھے مسجد میں بیٹھے تھے، دیکھا مومن طاق کسی سے مناظرہ کر رہے ہیں تو یہ الجھ گئے ان سے جا کے. آپ نے سنا نہیں، معصوم نے منع کیا ہے، امام نے منع کیا ہے مناظرہ کرنے کو. کہا تمہیں منع کیا ہے؟ کہاں؟ تو نہ کرو مناظرہ، نہ کرو مناظرہ. کہ آپ کریں، کہتے ہو میں جانوں امام جانے، تمہیں منع کیا ہے نا، تم نہ کرو مناظرہ. وہ آ گئے امام کی خدمت میں، کہ فرزند رسول آپ نے منع فرمایا تھا، وہ پھر بھی کر رہا مناظرہ. کہا کہ اس کو کرنے کی اجازت ہے، اس کو کرنے کی، کیونکہ میں اس کی صلاحیت جانتا ہوں نا. وہ اپنے اوپر کسی کو غالب نہیں آنے دیتا، اپنے مخالف کو مغلوب کر دیتا ہے، چھا جاتا ہے، اس کو نکلنے نہیں دیتا. اس کا مخالف اس کے سامنے اس چڑیا کی مانند ہوتا ہے جس کو پنجرے میں قید کر دیا جائے، چاروں طرف پھڑ پھڑا کر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، چڑیا نکل نہیں پاتی. معصوم بتا رہے ہیں کہ اگر کسی سے بحث کرو تو کم سے کم اتنی قدرت تو رکھو کہ مخالف نکل کے بھاگنے نہ پائے. منع کیا نا سب کو کہ نہ کرو، تمہاری اتنی صلاحیت نہیں. حشام کو حکم دیا امامت کے بارے میں، صرف ایک سبجیکٹ امامت تھا اس کا، حشام کا، کہ بس امامت کے بارے میں بحث کیا کرو جاؤ. اور جس سے بھی مقابلہ کرانا ہوتا تھا اس کو بھیج دے، جاؤ تم جاؤ. وہ کہتے تھے ہمیں آپ سے مقابلہ کرنا ہے، کہا اس کو ہرا دیا تو مجھے ہرا دیا جاؤ. ایسا ہوا تھا. ایک وفد آیا تھا پورا شام سے، اور بڑا سوالات لے کر آئے. امام نے کہا بحث کر لو اس سے، یہ بیٹھا ہوا ہے. کہ نہیں اس سے نہیں، ہمیں تو آپ سے بات کرنی ہے.
کہ اچھا ایسا ہے کہ اگر تم اس پہ غالب آ گئے تو مجھ پہ غالب آ گئے. اب کیسا ہوگا وہ جوان جس پر امام یہ اعتماد کر رہا ہو اتنا کہ اگر تم نے اس کو ہرا دیا مجھے ہرا دیا. سمجھ میں آئی؟ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں. میرے بچوں، یہ سوشل میڈیا پہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ انتہائی نامناسب ہے. نہیں معلومات دین کی کسی کو، الٹی سیدھے لے کے بیٹھ جائیں گے. کبھی کچھ مسئلہ کھڑا کرا دیتے، کبھی کچھ مسئلہ کھڑا دیتے. خاموش رہو. کوئی بات ایسی ہے نقل کرنے کی نقل کر دو، کسی عالم کی بات ہے نقل کر دو. بحث مباحثے میں پڑ جاتے الٹے سیدھے خواہ کے، اور مسائل بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں ان حرکتوں سے، بڑھ جاتے ہیں. اگر دوسری طرف سے جہالت ہو رہی ہے تو کیا جاہل کے ساتھ جاہل بنو گے؟ دوسری طرف تو جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، گالم گلوچ ہے، فحش کلامی ہے، کیا ان کے ساتھ ویسے بنو گے؟ منع کیا ہے معصومین نے، ضرورت ہی نہیں ہے. جن کا کام ہے جواب دینا وہ دیتے ہیں، اور میدان میں دیتے ہیں، مردوں کی طرح دیتے ہیں. بچوں کو نہیں دیتے، ان کے بڑوں کو دیتے ہیں. وہ بڑے بڑے ماشاءاللہ قابو آ گئے، بڑے بڑے قابو آ گئے. تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی نا کہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، چیمپئن بنا ہوا ہے، لگا ہوا بحث پہ، مذہبی بحث پہ، تو جو خود پتہ نہیں دنیا سے تو بحث کر رہا ہے الٹی سیدھی. نتیجہ یہ ہوتا ہے مشکل باتیں آ جائیں، اب کارڈر اب آئے مائیں شائیں، اب ہمیں میسج کر رہی ہیں، میسج آئے قبلہ ہی بتے، تو پہلے کیوں نہیں پوچھا تھا؟ یہ ساری اتنی کارستانیاں کرنے کے بعد جب تجھے ہمارے پاس آنا تھا تو پہلے ہی آ جاتا نا بھائی. اتنی طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ اٹھانے کے بعد اب پوچھ رہے ہو ہم سے، تو پہلے کیوں نہیں پوچھا تھا؟ پہلے تو خود چیمپئن بنے بیٹھے ہوئے ہو سارے، موبائل ہاتھوں میں لے کے دھڑا دھڑ صبح سے شام تک، جیسے اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا دنیا میں. ایک اس نے مصیبت کر دی، جنہوں نے ایجاد کیا وہ بڑے سکون سے وہ استعمال ہی نہیں کرتا، بند رکھتا ہے. نہ دفتر میں استعمال کرے گا، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی. جانتے جو لوگ یہاں کتنے ماشاءاللہ باہر رہتے ہیں، باہر سے ان کو معلوم ہے وہاں استعمال ہی نہیں ہے اس کا. بھائی وہاں توہین ہے. ایسے آپ فون کرتے ہیں کسی کو کہ کیوں فون کیا تم نے، کس لیے فون کیا، کس لیے میسج کیا، لڑائی ہو جاتی ہے. وہاں کرتے نہیں ہیں، ان کا ہے ہی نہیں. ان کا معاشرہ یہ اس بات کہتے ہیں بھائی یہ فرصت کا کام ہے. کوئی کام فون آنے کا مطلب ایسے جیسے آج سے 60 سال پہلے ٹیلی گرام آنا. تار، میں چھوٹا سا تھا مجھے یاد ہے، فلاں گھر میں تار آ گیا. تار سمجھتے ہیں؟ آج کے بچے سمجھتے بھی نہیں بیچارے. جب کچھ نہیں تھا نا، ٹیلی فون نہیں تھا. ٹیلی فون تھا خاص دفاتر میں ہوتا تھا، خاص بڑے آدمی کی علامت ہوتا تھا ٹیلی فون. وہ بھی کال کرتا نہیں تھا، خالی کالا ڈبہ رکھا رہتا تھا. اس وقت بھی بل سے ڈرتے تھے لوگ، دوسرے کو تو کرنے ہی نہیں دیتے. لکھا ہوتا تھا نشانی کہ ہاں بھی اس کے گھر میں ٹیلی فون ہے. وہ ٹیلی گرام کا زمانہ تھا، اس کو کہتے تھے دیسی زبان میں تار. ٹیلی گرام آنا یعنی تار آنا. تو محلے میں کسی گھر میں تار آتا تھا تو لوگ پہلے رونا شروع کر دیتے تھے، کوئی مر گیا، ارے فلاں صاحب کی یہاں تار آ گیا. تار، اب سارا محلہ دوڑ رہا ہے، کیا آ گیا تار میں، چاہے اس میں پیسے آئے ہوں، چاہے اس میں خبر آئی ہو کہ بھئی جا کے پیسے لے لو فلاں صاحب سے دیا. کیونکہ تار میں 2-3 لفظ ہوتے تھے، بس صرف اتنا ہوتا تھا. اور کبھی ایک حرف آگے پیچھے ہو جائے تو زندہ مر جاتا تھا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا. مثالیں دے سکتا ہوں ایسے الفاظ. دیکھو ذرا سا انگلش کی اسپیلنگ ادھر ادھر ہوئی، کوہرام مت گیا گھر میں، لو ابا گئے، حالانکہ ابا موجود ہے، ابا نے کچھ اور لکھا تھا، ٹیلی گرام میں کچھ اور آ گیا. تو تار ہوتا تھا، تو ایک تار آتا تھا، قیامت ہو جاتی تھی. تار آیا فلاں کیا تار آیا. تو یہ ٹیلی فون دوسری جگہوں پہ یہ ہے بھائی، یہ موبائل آپ کا، کہ اگر دن میں کسی وقت اس کی بیل بج جائے تو ڈر جاتا ہے کہ کچھ ہو گیا، سانحہ ہو گیا کوئی بہت بڑا. اور یہاں صبح اٹھے گا پہلے اس کی تعقیبات یہی ہے، مستحبات یہی ہے، سب سے پہلے وہ موبائل کھولے گا. جب تک 100 آدمیوں کو کوئی جھوٹا میسج جو اس کے پاس آیا ہوا ہوگا فارورڈ نہیں کرے گا، اس کی آنکھ ہی نہیں کھلے گی پوری. پھر سکون سے آنکھ کھلے گی، ہاں بھائی عبادت ہو گئی. 100 آدمیوں کو جھوٹا میسج چلا گیا، اور اتنا چلا گیا کہ شام کو پلٹ کے اس کے پاس واپس بھی آ رہا ہے. اب خوش ہو رہا ہے بھائی، واہ صبح میں نے بھیجا تھا، دیکھو شام تک 100 جگہ سے میرے پاس واپس. غلط ہے. ضروری ہے ہر ممبر سے یہ بات تقریباً ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے کہ بھائی سب نہ کرو، اس کے نقصانات ہیں. تمہاری ذہنی صلاحیتیں کہاں خرچ ہونی چاہیے، کہاں خرچ ہو رہی ہیں بھائی. مصیبت لگائی، مصیبت مچائی ہے سب کے لیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر جناب، اب یہ باتیں تو اس کے باتوں کے بغیر تو میری مجلس ہوتی نہیں. یہ ضروری ہوتی ہے مجھے باتیں آپ سے کرنا، بلکہ یوں سمجھے کہ باتیں کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں، واجب ہوتی ہیں باتیں آپ سے کرنا. بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے کہ بچوں کو سمجھائے کون، کوئی تو سمجھانے والا ہو جو بچوں کو سمجھائے کہ بیٹا کیا تمہارے لیے اچھا ہے، کیا تمہارے لیے برا ہے. تو معصوم نے منع کیا،
سب شاگرد نے منع کر دیا، خبردار کوئی بحث نہیں کرے گا۔ 4-5 افراد تھے اس مضمون کے متخصص یعنی اسپیشلسٹ، ان کو اجازت دی ہوئی تھی۔ ابو بصیر کو اجازت تھی، بات کرو، ہم بیٹھے ہیں بات کرو۔ ابو بصیر کو، زرارہ کو اجازت دی، زرارہ کو اجازت دے دی تھی تم بات کرو۔ مومن طاق کو اجازت تھی، عقائد کے معاملے میں جاؤ بحث کرو۔ حشام امامت کے معاملے میں کوئی مسئلہ، حشام جاؤ بحث کرو، جاؤ۔ امام جانتے تھے، اور حشام کے بارے میں یہ کہتے تھے اس کے سامنے اس کا مخالف ایک زخمی کبوتر کی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں سے اپنی جان بچاؤں اور نکل کے بھاگوں۔ تو بات ہو رہی تھی صدر کی، بھولا نہیں ہوں میں، وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ بصرے کا جو قاضی القضات تھے درباری، آپ کو پتہ ہے جو حکمرانوں کی نظر میں چڑھ جائیں، پھر ان سے بڑا کوئی اچھا منصف نہیں ہوتا، ان سے اچھا قاضی کوئی نہیں ہوتا، ان سے اچھا مفتی، ان سے اچھا مفتی بھی کوئی، جیسے آج کل ہے ماشاءاللہ ہیں، جتنے الحمدللہ کہہ کر ہڑپ کرنے والے ہیں وہ سب کے سب منصبوں پہ بیٹھے ہیں، فتوے ان کے پاس، لشکر ہاں میں ہاں کرنے والے ان کے ساتھ، پیچھے کارکن ان کے ساتھ، جو مرضی کرتے۔ درباری ملا، درباری منصف، درباری قاضی نہیں ہوں گے، کہنے میں کیا حرج ہے، تاریخ میں تو گزرے ہیں نا، تاریخ میں تو گزرے ہیں۔ تو اسی طرح کے ایک شخص کو جو خوب ان کی حکومت کی ہاں میں ہاں، ہر بات میں ہاں میں ہاں، ہاں میں ہاں ملاتا تھا، اور ہاں میں ہاں ملانے والے کو عہدے کتنے جلدی جلدی ملتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے شعبے بنائے ہوئے ہیں پکڑنے کے لیے مولویوں کو، یہ بہت بولتا ہے اس کو فلاں کمیٹی میں ڈال دو۔ اب مولوی صاحب کی زبان کہاں چلے گی، تنخواہ بھی مل رہی ہے وزیر کے برابر، پروٹوکول مل رہا ہے، اسلام کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام آباد آنے جانے کا ٹکٹ فری ہو گیا، ہوٹل میں ٹھہرنے کا خرچہ فری، بلکہ وہ یہاں تک چھوٹ دیتے ہیں کہ اپنا بھی کام کرنے جاؤ لاہور اسلام آباد تو واؤچر دے دینا نا، کہ میں فلاں نام نہیں لے رہا اداروں کے، مذہبی اداروں کے، فلاں ادارے کے میٹنگ کرنے گیا تھا، اور وہاں ایک مولوی سے مل لینا تاکہ بتا دیں میں فلاں فلاں مولوی کے پاس گیا تھا، کیا کے لیے، اتحاد بین المسلمین کا پرچار کرنے کے لیے، میٹنگ کرنے کے لیے۔ یہ میں بہت قریب سے جانتا ہوں کیونکہ اب تک بڑا بچ کے گزرتا رہا ہوں، دعا کریں کہ آخری سانس تک بچ کے ہی گزرتا رہوں، مجھ پر بھی ایسے وقت بہت آئے تھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ہے نا کہ وہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، سب چیزوں کو آنکھوں سے بالکل قریب سے دیکھا ہے۔ تو وہ ایسے ہی ایک درباری مفتی، وہ جناب بصرے کا سب سے بڑا مفتی بن کے بیٹھا ہوا ہے، مفتی اعظم بن کے، قاضی القضات بن کے بیٹھا ہوا ہے، جب درس ہوتا ہے خطبہ دیتا ہے ہزاروں آدمی جمع ہوتا ہے، ویسے بھی چمچہ گیری کرنے کے لیے آ جاتا ہے، بھئی اس سے 10 کام نکلیں گے، ہاں میں ہاں کرتے رہو، اس کی آ جاؤ یار، یہ مقدمہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس میں فائدہ لیں گے، اس میں اپنی مرضی کا فیصلہ، اپنی مرضی کا فیصلہ بھی تو بڑی چیز ہوتا ہے، اپنی مرضی کا فیصلہ نکلیں گے، اپنی مرضی کے فیصلے لکھوائیں گے، ہیں کھربوں روپیہ، 100 ارب سے زیادہ ڈالر مستند ہے نا کہ لیا گیا، بھئی دنیا سے لیا ہے نا، سن لو کوئی نہیں سنائے گا، لیا ہے نا، قرض لیا ہے نا دنیا سے، لو جی سارے بری ذمہ ہو گئے، سب بری ذمہ ہو گئے، یہ بھی صاف وہ بھی صاف وہ بھی صاف، جس پہ ابھی 2-4 الزام آ رہے ہیں اگلی دفعہ جائے گا وہ بھی پاک، ارے تو سارے یہ بدبخت پاک ہو گئے، تو یہ 100 ارب ڈالر کھا کون گیا، یہ کوئی عدالت سوال نہیں کر رہی، سوال تو یہ ہے کہ وہ گیا کہاں، 100 ارب ڈالر 125 ارب ڈالر کہاں گیا، نہیں بھائی ثابت نہیں ہوا، جرم ثابت، کیسی تیری آنکھیں ہیں بے ضمیر منصف، پوری دنیا ایک غریب سپاہی کو ٹریفک والے کو قتل ہوتے دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج، ایک طاقت کے نشے میں چور سردار ایک غریب سپاہی کو، پولیس والے کو کچل کے جا رہا ہے، اس اندھے منصف کو، اس بے ضمیر منصف کو نظر نہیں آتا، کہتا ہے جرم ثابت نہیں ہوا، بری، کیا حال ہوگا قیامت کے دن تیرا،
یہ فیصلے سنانے والے، ایسے فیصلے لکھنے والے، ایسے فیصلے کرنے والے سرمایہ داروں، کارخانے داروں، طاقتوروں کے لیے فیصلے لکھنے والوں، کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ تمہارا ایک فیصلہ پوری قوم کو قتل کر دیتا ہے، قتل۔ چلیے آج کا یہ بھی ڈوز ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ حشام جوان ہے، پہچانتا کون ہے؟ نام وام مشہور ہے اس کا، نام جانتے ہیں؟ وہ زبان موڈیا تھوڑی، نہ اخبار ہے نہ ٹی وی کو تصویر تھوڑی آتی، لیکن شہرت ضرور ہے کہ وہاں مدینے میں بھائی ایک حشام نام کا ہے، چھٹے امام کا شاگرد، اسے بحث نہیں کرنا، مصیبت کر دیتا ہے وہ، کیونکہ اس نے کئیوں کے عقیدے ہی بدلوا دیے تھے نا، ادھر سے آتے تھے مباحثہ کرنے، ادھر ہی ہو جاتے تھے۔ اس لیے آج کل بحث کی نوبت نہیں آنے دیتے، کہتے ہیں مار دو، زبان بند کر دو، قتل کر دو، حملہ کر دو۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ گفتگو ہوئی اور گیا، گفتگو ہوئی اور گیا۔ یہ جا کے مجمع میں بیٹھ گئے بصرے کی جامع مسجد میں، وہ اپنے درس دے رہا ہے، امامت پہ درس دے رہا تھا۔ خیر وہ بھی اس کا درس بھی موجود ہے، کیا کہہ رہا تھا کیا نہیں کہہ رہا تھا، لیکن وقت اجازت مجھے نہیں دے رہا۔ تو سب کچھ کرنے کے بعد یہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں حضور ایک سوال ہے۔ ہاں بیٹا سوال کرو۔ اب وہ بزرگ آدمی ہے نا، یہ جوان نوجوان بلکہ 19-20 سال کیا سن ہے، لیکن آپ دیکھیے ذہانت، کیسی ذہانت ہوتی ہے۔ مکتب امام میں پرورش پانے والوں کھڑے ہوئے، کہنے سرکار ایک سوال ہے چھوٹا سا۔ کرو بیٹا کیا سوال ہے؟ کہ سرکار آپ کی آنکھیں ہیں؟ اور سب ہنسنے لگا، بچوا مسجد بیٹھو، آنکھیں کیا مطلب؟ کہنے کہ کیا سوال کیا؟ کہتا حضور سوال ہے، آنکھیں ہیں؟ ہیں بھائی یاری آنکھیں، کہیں سے کیا کام لیتے ہیں؟ سب ہنسنے لگے کہ بھائی آنکھوں سے کیا کام لیا جائے، دیکھنے کا تو دیکھ، یہ موجود ہے تاریخ میں، بتا رہا ہوں مناظرہ موجود ہے، ایسا نہیں کہ میں ہوا میں پڑھ رہا ہوں، کوئی کہانی افسانہ سنا رہا ہوں آپ کو، نہیں، تاریخ میں یہ قصہ۔ بھائی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ شکریہ سرکار۔ آپ کے کان ہیں؟ پھر ہنسنا مجمع شروع ہو گیا، کیسا سوال کر رہے ہیں، پاگل ہے، بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں کھڑا رہنے دو، اب یہ بزرگ ہے نا، ذرا اس کو اپنی عزت بھی رکھنے، نہیں کہنے دو۔ ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے؟ کہ آپ کے کان ہیں؟ ہاں بھائی ہیں، یہ رہے نا، نظر نہیں آ رہے تمہیں؟ نہیں نظر آ گئے۔ کیا کام لیتے ہیں ان سے؟ کہ بھائی سنتا ہوں اور کیا۔ ناک ہے؟ اب لوگوں کو تفریح سوجھ گئی، اب وہ جو کہتے لوگ کہ ہاں ہے، سارے کورس کے انداز میں کہتے تھے ہے، مذاق اڑا رہے ایک طرح سے اس جوان کا۔ کہنے سرکار اس سے کیا کام لیتے؟ بھائی سونگتا ہوں۔ کیا سرکار تو زندہ کھڑا ہو، کہ دل سے کیا کام لیتے ہیں؟ تو بے ساختہ اس نے کہا کہ دل صدر ہے، صدر مقام ہے، امام ہے، اعضاء و جوارح ساری حرکتیں دل کی پابند ہیں، دل کی پابند ہیں۔ ہوتا ہے نا ایک بار عقل بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، عقل کہتی ہے کام نہیں کرو، مگر آپ کا دل کہتا ہے کرو تو کر دیتے ہیں، ہے نا؟ دل امام، کہتا بھئی دل ان تمام اعضاء و جوارح کا امام ہے نا۔ تو کہ اللہ سرکار بس یہی میرا سوال ہے کہ اللہ نے اتنے سے جسم کے لیے امام رکھا اندر، اس کائنات کے لیے کوئی امام نہیں رکھے گا۔ اتر آیا منبر سے، کہتا ہے تو حشام ہے، بے ساخت کہتے نام حشام ہے۔ ہاں میں ناچیز حشام ہوں۔ اب کھسیا گیا، اپنی جگہ پہ بٹھا دیا، اچھا مجمع کے لیے تھوڑی دیر کے لیے درس دے دے، اور کیا کہتا اس سے؟ کیونکہ جانتا تھا کہ صرف حشام ہے جس کو امام نے امامت کے بارے میں مناظرے کی اجازت دیے، جاؤ۔ ایسے 2-3 منٹ میں سب کو پلٹا دیتا تھا، یہ فکریں لوگوں کی پلٹا دیتا تھا۔ تو ان لوگوں کو حق ہوتا ہے امامت کے بارے میں بات کرنے کا، ہر ایک کو نہیں کہ ہر ایک بیٹھ جائے اپنی بقراتیت جھاڑنا شروع کرتے موبائل کے اوپر۔ وہ ایسی چیزیں میں بھی دیکھتا ہوں، مجھے بچے میرے دکھاتے ہیں، میں حیران تو کیا پاگل ہے یہ، کون سی یہ کیا باتیں؟ وہ بظاہر بڑا بقرات بن رہا ہے، پیچھے کتابیں سجائی ہوئی ہیں، اس کی دلیل بودھی دلیل ہے، کوئی جان ہی نہیں ہوتی دلیلوں میں، لیکن عام آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بڑا قابل ہے، بھائی یہ تو بڑا قابل ہے، اس کی تو بڑی دلیل ہے۔ کائے کی دلیل؟ کس بات کے مخالف ایسے اڑا دیتے ہیں، 1 منٹ میں اڑا دیتے ہیں۔
اس کی دلیلوں کو، اڑایا ان لوگوں. ایسے نہیں کرتے. جس کا کام ہے اس کے لیے رہنے دو نا. ہر آدمی ایسے بن جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ تماشا بن جائے گا. اور بن رہا ہے تماشا سوشل میڈیا پہ. ان کا بھی، ہمارا نہیں، ان کا بھی بن رہا ہے. ان کا بھی یہی حال ہے. سب جگہ ایک ہی حال ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس یہ دل کیا ہے؟ مرکز. امام ہے دل، امام ہے. اس لیے آپ جس گھر کو تلاش کر رہے ہیں، جس مکینوں کو تلاش کر رہے ہیں نا، اس گھر والوں نے خود بتایا کہ ہمارا گھر کہاں ہے. وہ معصوم فرماتے ہیں ہمارا گھر کہاں ہے. 2-3 باتوں کا خلاصہ ایک جملے میں کر دیتا ہوں. وہ دونوں تینوں حدیثیں، واقعات آپ کے ذہن میں خود ہی آ جائیں گے، کیونکہ اتنے معروف ہیں اور اتنا سنتے ہیں آپ مجالس میں، آ جائیں گے. کیا ہے خلاصہ؟ خلاصہ یہ ہے کہ تم عامروں کی حکومتیں، جابروں کی حکومتیں، بادشاہوں کی حکومتیں لوگوں کی گردنوں پر ہیں. ہم اہل بیت کی حکومت مومنین کے دلوں پر ہے. ہمارا گھر ڈھونڈنا ہے تو مومن کے دل کو تلاش کرو. ہمارا گھر کہیں اور نہیں، مومن کا دل ہمارا گھر ہے. یا ختم کیا میں نے آپ کی زحمتوں کو. مومن کا دل ہمارا گھر ہے. اس سے بڑا کوئی اعزاز دے سکتے ہیں معصومین آپ کو؟ ہم ناشکرے لوگ ہیں، ہم بدنصیب لوگ ہیں. ہمارے ائمہ نے، ہمارے اہل بیت نے ہمیں کیا مقام دیا کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے وجود کو، ہم جیسے گناہ گاروں کے دلوں کو اپنا گھر بنا دیا. اب اس گھر میں کسی دوسرے مکین کی گنجائش ہے؟ مومنوں، ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر پہنچ جائے، خود بتائیے، محرم آنے سے پہلے عزا خانوں کو پاک کرتے ہو نا؟ گھر میں جو بناتے ہیں، کمرہ صاف کریں گے، الٹی سیدھی تصویریں نکالیں گے، پاک صاف. کیوں؟ معصوم آئے گا. معصوم آئیں گے نا. عزا خانے ان کا گھر ہے، مناتے ہیں نا. مجھے بتاؤ، یہ ہمیشہ کے لیے دل گھر نہیں ہے؟ اس گھر میں جس میں معصوم رہتا ہو، اس میں اور کسی کی گنجائش ہے؟ بھئی اتنا سوچ لو. ایسا کوئی رہ سکتا ہے جو معصوم کو ناپسند ہو؟ جو معصوم کو ناپسند ہوگا تو اس گھر میں نہیں رہے گا نا معصوم. جیسے اس محفل میں معصوم نہیں آتا جہاں محرم نہ محرم کی تمیز نہ ہو. سنو علی کے شیعو، ہر جگہ بتاتا ہوں یہ بات. بے قابو ہو جاتے ہیں شادیوں میں ہمارے مرد عورتیں، گھر کی خواتین، اور مرد ان خواتین کے آگے بے بس. ارے قبلہ وہ کیا کریں، خواتین کا مسئلہ. کیا مطلب خواتین کا مسئلہ؟ میں خواتین سے پوچھتا ہوں، یہ تم پر الزام صحیح لگاتے تمہارے مرد باہر آ کے؟ کیا تم واقعی ایسی ہو کہ تم دباؤ ڈالتے ہو کہ نہیں کوئی محرم نہ محرم نہیں، شادی کا گھر ہے، سب چلتا ہے؟ کیا مطلب چلتا ہے؟ جیسے مجلس میں معصومین آتے ہیں، ایسے تمہاری خوشی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں. خاص طور پہ سید لڑکا ہو، سید لڑکی ہو، دعا دینی آتی ہے زہرا کہ میری نسل میں سے کوئی دلہن بن رہی ہے، میری نسل میں سے کوئی دولہا بن رہا ہے. اور روتی ہوئی چلی جاتی ہے، دروازے بند کر دیتی ہے اس پہ. اب کہیں گے ہم کب کرتے ہیں؟ تو یہ بند نہیں کرنا ہے تو اور کیا ہے؟ ایسی محفل جہاں محرم نہ محرم کی تمیز نہ ہو، جہاں بے قابو ہو نوجوان، وہاں آئے گی معصومہ، وہاں آئے گا زمانے کا امام. بڑا تیر مارتے ہو. حدیث کتاب پڑھ دیو بیٹا پہلے. مولوی صاحب ابھی نہیں سہرہ بندی ہوگی، ابھی بارات دی جائے گی، پہلے حدیث کسا پڑھ دو. تماشا بنائے ہوئے حدیث کسا کو. حدیث کسا پڑھی، ڈھول ڈپا شروع ہو گیا، ناچ گانا شروع ہو گیا. نہ پڑھا کرو، وہ بھی چھوڑ دیا کرو اسے بھی. جب یہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر کہتے ہیں کوئی بولے نہیں کرو ایسا. ان دلوں کو جنہیں اہل بیت نے اپنا مسکن قرار دیا، ان دلوں کو انہی کا گھر رہنے دو نا. کیوں دوسروں کو جگہ دیتے ہو ان دلوں میں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا گھر ہے، ہمارا گھر ہے، تو اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے نا. گھر کا مطلب ہر وقت ہم رہتے ہیں ان دلوں میں، ہمارا گھر ہے. نہ کرو ایسا. عزاداران حسین، بس بہت کوشش کر رہا ہوں
کہ بیان کو سمیٹوں، لیکن بڑی مشکل ہو رہی ہے مجھے آج، بہت مشکل ہو رہی ہے۔ چلیے اب یوں لے کر آتا ہوں آپ کو۔ ام البنین عباس کی ماں دلہن بن کے آئی ہیں، علی کی دلہن بن کے آئی ہیں، اور آنے کے بعد پہلے باب فاطمہ پہ سر رکھا، سجدہ کیا، شکر کا، اللہ کے شکر کا سجدہ کیا۔ پہلے سر رکھا، بعد میں قدم۔ اور استقبال کرنے والے کون ہیں؟ زہرا کے بچے، زہرا کی اولادیں، فاطمہ زہرا کی اولادیں، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم استقبال کر رہے ہیں کہ ماں آئی ہے۔ اور کیا کیا اس ماں نے؟ قدموں میں جا کے بیٹھ گئی بچوں کے، اور فرماتی ہیں کہ بچوں اپنی ماں نہ سمجھنا، ماں بن کے میں نہیں آئی، میں تو کنیز بن کے آئی۔ جس ماں کے دل میں اہل بیت کی عظمت یہاں تک ہو، اولاد زہرا کا احترام یہاں تک ہو، جب اس ماں کا بیٹا دنیا میں آئے گا عباس، تو وہ ماں اپنے بیٹے کو کیسے پالے گی؟ میں تو دل کی بات کر رہا ہوں نا۔ عباس، اس کی ماں، اس کے بھائی وہ ہیں جن کی نس نس میں، رگ رگ میں، قطرے قطرے میں، وجود میں، روئے روئے میں محبت اہل بیت سے۔ کیا مطلب؟ یہ محبت پنجتن، محبت علی، محبت فاطمہ، محبت حسن، محبت حسین، روئے روئے میں، ایک بڑے معنی میں، بڑے کینوس میں، وہ سب اس خاندان میں شامل ہیں۔ عباس بھی، آپ کے بھائی بھی، آپ کی وہ سب۔ لیکن خاص جب ہم پنجتن کی بات کریں تو بس یہ بھی سب، ان کے روئے روئے میں یہ 5 تن ہیں، ان 5 کی محبت ہے۔ اسی لیے جب اولاد دنیا میں آئی تو عباس نے آنکھیں کہاں کھولی؟ جیسے علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب تک محمد کی آغوش میں نہیں آ گئی، عباس نے بھی آنکھ نہیں کھولی جب تک حسین کی آغوش میں نہیں آ گئی۔ آخری جملے پہلے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وہ اس موقع پر پھر وہ رہ جاتے ہیں، مصائب میں پہنچ نہیں پاتا، پہلے پڑھتا ہوں۔ میں نے ابھی کیا عرض کیا کہ سب سے پہلے کسے دیکھا؟ آنکھیں کس کی آغوش میں کھولی؟ علی کی آغوش میں نہیں کھولی آنکھیں جب تک علی نے حسین کے حوالے نہیں کر دیا عباس کو، آنکھیں کھولی۔ اس کا ثبوت آخری وصیت، آخری خواہش عباس کی، جب سر زانوں پہ تھا نا، حسین کے زانوں پہ تھا اور رو رہے تھے، اور حسین پوچھ رہے تھے دیکھو ہم بھی کچھ دیر میں آ رہے ہیں عباس، پھر بھی کوئی خواہش ہے تو بتا دو۔ عباس نے کہا مولا پہلی خواہش یہ ہے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، کیونکہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں پانی لاؤں گا، شاید ایک اور وجہ بھی ہو۔ عباس دیکھ رہے تھے کہ صبح سے عصر کا وقت آ گیا، میرا مولا لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہوں، یہ جوان بھائی کا لاشا کیسے اٹھائے گا میرا مولا، اس لیے یہ راستہ اختیار کیا، میرا لاشا اٹھانا مت۔ دوسری خواہش کہ مولا جب دنیا میں آیا تھا تو میری ماں نے بتایا تھا کہ میں نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک میں آپ کی آغوش میں نہیں۔ اب حسین رو رہے ہیں، عباس باتیں کر رہے ہیں، حسین کے اشک بہہ رہے ہیں، میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ مولا اب دنیا سے جا رہا ہوں، جی چاہتا ہے کہ پھر ایک بار آپ کی زیارت کر لوں۔ حسین روتے روتے کہتے ہیں پھر کیا امر مانے ہے عباس، کیا امر مانے؟ کہ مولا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری میں سر کا خون جمع ہو گیا، آپ کو دیکھ نہیں پا رہا۔ حسین نے اپنی ابا کے دامن سے خون صاف کیا، دیکھا۔ جانتے ہیں کیا کہا حسین نے؟ میں نے کہا نا کہ آخری جملے پہلے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں پڑھ نہیں پاتا، علم برآمد ہو جاتا، میرا دل ایسے ہی رہ جاتا ہے کہ میں نے پڑھا نہیں، آخری جملے نہیں پڑھے، اپنے مولا عباس کے لیے آخری جملے نہیں پڑھے، اس لیے آج پہلے وہ جملے پڑھ رہا ہوں، بعد میں شہادت پڑھوں گا۔ جانتے ہیں حسین نے کہا عباس اب ایک ہماری بھی خواہش پوری کر دو۔ میں کہ مولا یہ غلام حاضر ہے، اس عالم میں بھی جو میں کر سکتا ہوں آپ کے حکمی تعمیل میں کروں گا، وعدہ ہے۔
کہ عباس جب سے تم نے بولنا سیکھا نا، ہمیشہ آقا کہا کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا کبھی بھائی نہیں کہا۔ عباس ایک بار بھائی کہہ دو۔ جانتے ہیں جناب عباس نے کیا فرمایا؟ فرماتے مولا میری ماں کا حکم ہے کہ خبردار کبھی آقا نہ سمجھنا، آقا نہ سمجھنا، تو غلام ہے، تو کنیز زادہ ہے، یہ کبھی اپنا بھائی مت سمجھنا، اپنے برابر کا نہ سمجھنا، یہ آقا ہے، تو کنیز زادہ ہے، تو کنیز زادہ ہے، ایسا نہ سمجھنا، اپنے برابر نہ سمجھنا، بھائی نہ سمجھنا۔ یہ کہا عباس نے، مولا میں کیا کروں، میری ماں کا حکم ہے۔ کہا اچھا ماں کا حکم ہے نا، اب تمہارا امام تمہیں حکم دے رہا ہے۔ اتنا تو عباس بھی جانتے ہیں نا کہ امام کا حکم ہر حکم سے بالا تر ہے۔ اب تمہارا امام تمہیں حکم دے رہا ہے، مجھے بھائی کہو، امام کا حکم ہے بھائی کہو۔ بس عزاداران حسین آپ کو واپس لاتا ہوں۔ کون ہے یہ عباس؟ عباس ایک ایسی ڈھارس ہے اہل بیت کی کہ جب کسی شہید کا لاشا حسین اٹھا کر لاتے تھے نا تو بیویاں اور بچے گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے۔ علم کا پرچم لہرا رہا ہے، پرہیرا لہرا رہا ہے، مطمئن ہو جاتے تھے عباس ہے۔ اور جب تک عباس ہے کوئی مصیبت اہل بیت تک نہیں، جب تک عباس ہے کوئی مصیبت آل رسول کے قریب نہیں آئے گی۔ لیکن ایک وقت آیا جب عباس سر جھکائے جھکائے در خیمہ پہ حاضر ہوئے، اس نے دخول طلب کیا، اجازت ملی، داخل ہوئے، مگر ہمت نہیں گفتگو کرنے کی مولا کے سامنے، سر جھکائے کھڑے۔ پوچھا حسین نے، عباس کچھ کہنا چاہتے؟ ہاں مولا اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کرے یہ غلام۔ عباس جو دل میں ہے کہو۔ کہ مولا اب اس غلام کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے بڑی حسرت سے جملہ کہا، عباس تمہیں کیسے میدان میں جانے دوں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ علمدار تو زینت ہوتا ہے لشکر کی، علمدار تو رونق ہوتا ہے۔ عباس نے سر جھکائے جھکائے کہا، مولا میرا لشکر کہاں ہے، میرے سپاہی؟ سب کو تو آپ نے گنج شہیدہ میں اپنے ہاتھوں سے لٹایا۔ نہیں عباس، تم سے بیویوں کی ڈھارس ہے، تم سے بچوں کی ڈھارس ہے، اجازت نہیں مل رہی عباس کو۔ حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سال کی بچی دوڑی دوڑی آئی، عباس کے دامن سے لپٹ گئے۔ چچا جان پیاس ہلاک کیے دیتی ہے، پیاس مارے ڈالتی ہے، کیا آپ بھی تھوڑا سا پانی نہیں لا سکتے؟ عباس کی جیسے دلی مراد پوری ہو گئی، بیٹھے دو زانو، بچی سے کہتے ہیں شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دو، یہ غلام وعدہ کرتا ہے پانی لے کر آئے۔ سفارش اتنی بڑی تھی، اجازت کیوں نہ ملتی عباس کو؟ بچی گئی، ایک خیمے سے چھوکا سا مشکیزہ اٹھا کر لائی، عباس اس بچی کے سامنے بیٹھے، جھکے، اتنا جھکے بچی نے مشکیزہ عباس کے گلے میں ڈالا۔ عزادارو یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے جو مشکیزہ عالم کے ساتھ ساتھ ہے، یہ اس بچی کی نشانی ہے جس نے اپنے چچا کے گلے میں مشکیزہ پہنایا تھا۔ قیامت تک اب یہ مشکیزہ عالم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ عباس میدان میں گئے، پرے کے پرے صاف کیے، قبضہ کیا فرات پہ، اپنے گھوڑے کو ترائی میں اتارا، اترے، مشکیزہ میں پانی بھر لیا، گھوڑے کو اشارہ کیا، حیوان نے منہ پھیر لیا، پانی نہیں پیا۔ عباس واپس پلٹے، اب حسین کی نگاہوں سے دیکھیے کہ کیا ہوا۔ حسین ایک بلندی سے کھڑے دیکھ رہے ہیں، عباس کی جنگ دیکھی، قبضہ دیکھا، پانی بھرتے دیکھا، عباس کو واپس پلٹتے دیکھا، عباس کے سامنے لشکر کوفہ و شام کی دیواروں پر دیواریں دیکھی، لیکن حسین دیکھ رہے ہیں کہ علم تیزی سے آگے
بڑھ رہا ہے. پھر علم کی رفتار آہستہ ہوئی. پھر حسین نے دیکھا علم کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں. سمجھ گئے آپ؟ عباس کوشش کر رہے تھے راستہ بنانے کی کہ ادھر سے نکل جاؤں یا ادھر سے نکل جاؤں. حسین کے بچے انتظار کر رہے ہیں, سکینہ انتظار کر رہی ہے. پھر حسین نے دیکھا کہ علم ایک جگہ ٹھہر گیا, تھوڑا سا تھر تھرایا, جھکا زمین کی طرف, پھر اٹھ گیا. سمجھ گئے حسین میرے شیر کا ایک بازو قلم ہو گیا. پھر تھوڑی دیر علم کچھ آگے بڑھا, تھر تھرایا, پھر جھکا, پھر اٹھ گیا. حسین نے کلیجہ تھام لیا کہ میرے شیر کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا. عزادارو, اس کے بعد علم کانپا, تھر تھرایا, لرزا. تیسری بار جب گرا پھر اٹھ نہ سکا. جانتے ہیں کیا ہوا؟ ارے عباس کرے تو کیا کرے, بازو نہیں, مشکیزہ بچائے یا علم بچائے. ارے سکینہ کے مشکیزے کی زیادہ اہمیت ہے. علم فوج حسینی ٹھنڈا ہوا, عباس مشکیزے پر چھا گیا تاکہ کہیں سے بھی تیر آئے میرے جسم میں لگے, مشکیزہ کا پانی نہ بہے. گھوڑے کو ایڑ دیتے جا رہے ہیں, اے اسپِ وفادار جلدی کر, جلدی کر, ایک بار مجھے خیمہ گاہ تک پہنچا دے, میرے مولا کے بچے پیاسے ہیں, میں وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کے آؤں گا. بس عزادارو, گھوڑے کو آگے بڑھاتے جا رہے تھے. پسرے سعد نے حرملہ کو طلب کیا, جب تک مشکیزے میں پانی ہے کوئی طاقت عباس کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. ایسا کام کر کہ مشکیزے کا پانی بہ جائے. اس ملعون نے اپنا پہلا تیر نکالا, کمان میں جوڑا, قریب آیا, تیر مارے تو کہاں مارے. ارے تیر جہاں سے مارا جائے عباس کے جسم میں لگتا ہے. تیر کئی جس نے چکر کاٹے, قریب سے دیکھا, پہلو سے ذرا سا مشکیزے کا حصہ نظر آیا. اس ملعون نے اتنے قریب سے تیر مارا کہ مشکیزے کو چھیدتا ہوا تیر عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا. اس تیر کا لگنا تھا. عباس کی فریاد بلند ہوئی, واہ مصیبتا, ہائے میری مصیبت. ارے تیر کے لگنے کی نہیں, پانی کے بہ جانے کی مصیبت. گھوڑے پر گر پڑے عباس, ایڑ دے کے رخ کو موڑ رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں واپس چل, واپس چل. اب خیمہ گاہ کی طرف کہاں جاتا ہے؟ ارے کہاں جاتا ہے؟ پانی بہ گیا. اب تو میرے بازو بھی نہیں کہ میں پھر سے پانی لانے کی کوشش کر لوں. عزادارو, چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آتے تھے, علمدار کے جسم میں پیوست ہوتے جاتے تھے. ایک ملعون نے ایسا تیر مارا عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا. سخت اذیت میں تھے عباس, سر کو جھٹکے دے کر چاہا یہ تیر نکل جائے, نہ نکال سکے. کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر چاہا یہ تیر کھینچ لے, نہ کھینچ سکے. ساری طاقت جمع کی, دونوں زانوؤں کو فضا میں بلند کیا, درمیان میں تیر لے کر کھینچنا چاہتے تھے. ایک ملعون نے ایسا گرز سر پہ مارا. ارے کربلا میں جو شہید گرتا تھا کم سے کم ہاتھوں کا سہارا تو لیتا تھا, میرے مولا کے بازو نہ تھے. عباس جب گھوڑے سے گرے اس طرح سر کے بل گرے تھے, سارے تیر جسم میں پیوست ہو گئے تھے. بہت دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی. اما فضا, میرا چچا نہیں آتا, میرا چچا نہیں آتا. اما فضا کوئی تو خبر لے کر آ. فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا, کچھ دیر مشاہدہ کرتی رہی, پھر پلٹ کر کہتی ہے سکینہ سے, سکینہ مبارک ہو, مبارک ہو, تیرے چچا نے وعدہ پورا کر دیا. دیکھ تیرے چچا کا علم آ رہا ہے. ارے اما فضا, آپ نے بہت جلدی کر دی, بہت جلدی کر دی. آپ نے علم آتے دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ علم عباس کے لہو میں غرق ہے. بس بچی نے اتنا سنا کہ میرا چچا آ رہا
ہے، دوڑنا شروع کیا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، آواز دیتی جاتی ہے آؤ بچوں آؤ آؤ، اپنے اپنے کوزے بھی لیتی آؤ۔ میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے عباس، وہ دیکھو میرے چچا کا